میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. میرا جینا میرا مرنا. اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، دن رات اس کو ناراض کرتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میں سب معاف کر دوں گا. لیکن اپنے نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا انداز کچھ اور ہے. اللہ تعالیٰ تو حساس ہونے سے پاک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں چھوٹی سی بھی بے ادبی برداشت نہیں کرتے، اور فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آواز سے اونچا کرتے ہیں، میں ان کے اعمال کو، زندگی کی تمام نیکیوں کو برباد کر دوں گا اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اور یہ جگہ فرماتے ہیں ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. جو لوگ اپنی آوازوں کو نبی کے سامنے، نبی کے پاس نیچا کرتے ہیں، دھیما کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کے دل تقوی کے لیے چھانٹ لیے ہیں، ان کے دلوں کو میں نے تقوی کے لیے قبول کر لیا ہے. ان کا امتحان ہو چکا ہے اور امتحان میں وہ متقی بن کر پاس ہوئے ہیں. تو اس لیے ایک دفعہ ہمارے نبی کی خدمت میں ایک دیہاتیوں کی جماعت آئی، تو آپ گھر میں تھے. انہوں نے پتہ کیا کہ اللہ کے نبی کا گھر کون سا ہے، بتایا گیا یہ ہے. انہوں نے حجرے کے باہر کھڑے ہو کے آوازیں لگانا شروع کر دی، یا محمد اخرج الینا، اے محمد باہر تشریف لائیے. ابھی وہ چیخ رہے تھے، ہمارے نبی کو بلا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت اتار دی اور ان بدوؤں کی تربیت کی کہ میرے نبی کو ایسے مت بلاؤ جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو. تمہارے لیے بہتر یہ تھا کہ تم کھڑے رہتے. جب اللہ کے نبی خود تشریف لاتے تو تم ملاقات کر لیتے، زیارت کر لیتے. تو اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کے ادب کا بہت زیادہ لحاظ ہے. اس لیے اللہ پاک کے ہاں اللہ کے محبوب کی بے ادبی بالکل برداشت نہیں ہے. اس لیے مدینہ منورہ حاضر ہونا جہاں ایک بہت بڑی سعادت ہے، وہاں ایک بہت بڑی اس میں احتیاط بھی چاہیے، اور یہ خطرہ بھی ہے کہ ہم کوئی ایسی بے ادبی کر بیٹھے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں محروم کر دے، ہم سے ناراض ہو جائے، ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں، اور آئندہ آنے پہ اللہ نہ کرے پابندی لگ جائے. اس لیے یہاں بہت باادب رہنا چاہیے، نگاہیں نیچی رہنی چاہیے، زبان بند رہنی چاہیے، بہت کم بولنا چاہیے، اور بہت دھیما بولنا چاہیے، بہت آہستہ سے بولنا چاہیے. بلکہ چلنا بھی ایسے چاہیے کہ ہمارے پاؤں سے زیادہ آواز نہ بنے، کیونکہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں نبی اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمین میں تشریف فرما ہے اور جلوہ افروز ہے، یہ وہ سرزمین ہے. لہٰذا اس کی ہر چیز کا ادب ہے، اس کی مٹی کا بھی ادب ہے، اس کی کنکریوں کا بھی ادب ہے، اس کے اروڑوں اور اس کے مٹی کے ڈھیلوں کا بھی ادب ہے، اس کے در و دیوار کا بھی ادب ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں تشریف لائے تو 3 دن انہوں نے قیام فرمایا، اور 3 دن کے بعد فرمانے لگے بھائی میں اب چلتا ہوں. لوگوں نے کہا حضرت آپ امام المسلمین ہیں، 40 نمازیں تو پوری کریں آپ، یہاں 40 نمازوں کی فضیلت ہے. آپ نے فرمایا 3 دن گزر گئے ہیں، نہ میں نے کچھ کھایا ہے، نہ میں نے کچھ پیا ہے،
صرف اس ڈر سے کہ کہیں پاخانہ پیشاب نہ آ جائے، اور میرا دل اس بات کو قبول نہیں کر رہا، اس بات پہ آمادہ نہیں ہو رہا کہ جس سرزمین میں میرے آقا ہیں میں اس زمین پہ کیسے اپنی حاجت پوری کروں۔ لہٰذا میں بشر ہوں، مجھ سے زیادہ اب صبر نہیں ہوتا، لہٰذا اب میں جاتا ہوں۔ ہمارے بزرگوں نے اس سرزمین کا اتنا ادب کیا ہے اور اس شہر کا اتنا ادب کیا ہے، اس کے در و دیوار کا اتنا ادب کیا ہے، کم قسمتی سے یہاں دنیا دارانہ ماحول بنا دیا گیا ہے۔ مرد بھی ایسے گھوم رہے ہیں جیسے کوئی پکنک کرنے آئے ہوئے ہیں، عورتیں بھی ایسے گھوم رہی ہیں جیسے کوئی شاپنگ کرنے آئی ہوئی ہیں، ایسے ہی دنیا داری کا ماحول بنا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہمیں اس شہر میں روتے روتے وقت گزارنا ہے، محبت کے ساتھ وقت گزارنا ہے، ادب کے ساتھ وقت گزارنا ہے، اور اپنے نفس کی اصلاح کی نیت سے رہنا ہے، اور اپنے دل کی اصلاح کی نیت سے رہنا ہے، نفس کے تزکیے کی نیت سے رہنا ہے کہ ہمارا نفس بہت بگڑ گیا ہے اور ہم بہت برائیوں کے عادی بن گئے ہیں۔ اللہ کے نبی کے شہر میں آئے ہیں کہ شاید یہاں کے انوار و برکات سے ہمارے نفس کا تزکیہ ہو جائے اور ہمارے دل کی اصلاح ہو جائے، ہماری گندگیاں دور ہو جائیں۔ ہماری نگاہیں آوارہ ہیں، اللہ کرے ہماری یہ نگاہیں یہاں اب قابو میں آ جائیں۔ ہماری زبانیں بے لگام ہیں، اللہ کرے یہ زبانیں ہماری اب یہاں قابو میں آ جائیں، اور ہم بہت گناہوں کے عادی بن گئے ہیں۔ اللہ کرے اس مقدس سرزمین پہ آ کر اب ہمارے اندر تقوی، پرہیزگاری، نمازوں کا شوق، ذکر کا شوق، تلاوت کا شوق، لمبی لمبی نمازوں کا شوق، لمبے لمبے سجدوں کا شوق، رات کو اٹھ کے تہجد پڑھنے کا شوق، اللہ کے سامنے رونے دھونے کا شوق، اپنے نبی پر کثرت سے ہزاروں کی تعداد میں درود پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ اس نیت سے ہمیں یہاں وقت گزارنا ہے۔ یہ کوئی گھومنے کی جگہ نہیں ہے، یہ کوئی پکنک پوائنٹ نہیں ہے، یہ کوئی مری اور ناران کاغان نہیں ہے۔ بھائیو، یہ مدینہ ہے، یہ میرے نبی کا شہر ہے، یہ وہ سرزمین ہے جہاں پہ ہزاروں مرتبہ حضرت جبریل اترے اور جہاں پہ قرآن کی آیتیں اتری، اور جہاں کا ہر پتھر منور ہے، جہاں کے در و دیوار منور ہے، یہاں کے پہاڑ منور ہیں، یہاں کی مٹی منور ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، میرے مدینے کی مٹی میں بھی شفا ہے، ہمارے نبی کے شہر کی مٹی میں بھی شفا ہے۔ وہ لوگ دنیا کے خوش قسمت ترین لوگ ہیں جو مدینے کی مٹی یعنی جنت البقیع میں دفن ہوں گے۔ وہ لوگ دنیا کے خوش قسمت ترین لوگ ہیں کہ جو جنت البقیع میں دفن ہوتے ہیں، ایمان پر جاتے ہیں، جنت البقیع میں دفن ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مٹی میں مل جانے کی سعادت بخشے، اور جنت البقیع میں اللہ ہمارے لیے بھی تھوڑی سی جگہ بنا دے۔ ہم جنت البقیع جاتے رہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف بڑی زمین پڑی ہوئی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ رحمت فرما دے، کرم فرما دے، تو ہمارے لیے بھی 2 گز کی گنجائش بن سکتی ہے، بشرطے کہ ہم اس قابل ہوں اور اللہ ہمیں اس کے لیے قبول کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو من استطاع ان یموت بالمدینۃ فلیمت بہا، جو مدینے میں مر سکتا ہو اسے چاہیے کہ مدینے میں مرے، اس لیے کہ جو مدینے میں مرے گا میں قیامت کے دن اس کے لیے شفاعت کروں گا اور اس کے ایمان کی گواہی دوں گا۔ ہمارے بہت بزرگ ایسے کہ جنہوں نے زندگی کے آخری برس اپنے وطن کو چھوڑ چھاڑ، اپنے رشتہ داروں سے دور دراز یہاں آ کے تنے تنہا قسم پرسی کی زندگی گزاری، فاقے اٹھائے اور تنگیاں برداشت کی، حالات کو سہا، صرف اس تمنا اور خواہش میں کہ اللہ تعالیٰ یہیں کی موت دے دے، یہیں کی موت دے دے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ یہیں رہتے ہیں، آئیں گے کل پرسوں یہاں۔ ان کو بھی 40-45 سال ہو گئے یہاں پہ۔ ان کے والد صاحب کی بھی ساری عمر یہاں گزری اور پھر یہیں فوت ہوئے،
وہ پاکستان لوٹ کے نہیں گئے، اور ان سے کوئی کہتا بھائی رشتے دار وہاں تجھے یاد کر رہے ہیں، آپ کو یاد کر رہے ہیں، بچے یاد کر رہے ہیں، نواسے پوتے یاد کر رہے ہیں، تو وہ کہا کرتے تھے نہیں، ایسے نہ ہو کہ میں یہاں سے پاکستان جاؤں اور میرا مقرر وقت وہیں آ جائے، میں یہیں مرنا چاہتا ہوں۔ لہٰذا میں نے سب کچھ قربان کیا اس تمنا اور اس خواہش میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے نبی کے شہر مدینے کی موت عطا فرمائے۔ تو اس لیے باادب رہیں اور بہت زیادہ محتاط رہیں، آوازیں اونچی نہ ہوں، گھومنے پھرنے کا ماحول نہ ہو، شاپنگ کا ماحول نہ ہو، دنیا داری کا ماحول نہ ہو، گپ شپ کا ماحول نہ ہو، صرف اعمال کا ماحول ہو، زبان پر درود ہو، دل میں اللہ کے نبی کی محبت موجزن ہو۔ اور یہ اس وقت جو بنی ہوئی بلڈنگیں ہیں اس کو مت دیکھیں، بچھے ہوئے قالینوں کو مت دیکھیں، اور اعلیٰ ترین کنسٹرکشن کو نہ دیکھیں، تعمیرات کو نہ دیکھیں، بلکہ اپنے دل دماغ میں 1400 سال پہلے والا مدینہ بٹھانے اور سجانے اور اپنے دل دماغ میں لانے کی کوشش کریں۔ 1400 سال پرانا مدینہ، کچے گھر، کچے مکان، مٹی ہی مٹی، ہر طرف کچا فرش، کھجوروں کے درخت، میرے نبی کے سیدھے سادے حجرے، میرے نبی کے سیدھے سادے چھوٹے چھوٹے گھر، اور پھر مسجد نبوی بھی ایسی کچی اور اس کی چھت بھی ایسی کہ جب بارش ہوتی تھی تو پانی ٹپک کر زمین میں کیچڑ کر دیتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے ہوئے سجدہ کرتے تھے تو آپ کے مبارک ماتھے پہ کیچڑ لگ جایا کرتا تھا۔ وہ والا مدینہ اپنے دل دماغ میں بسانے کی کوشش کریں تاکہ اللہ کے نبی کی روحانیت سے ہمیں فائدہ ہو، تاکہ یہاں آ کر دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو۔ ایسے نہ ہو کہ وہاں سے تو دنیا کی محبت کم لے کے آئے تھے، یہاں آ کے اور زیادہ دنیا کی محبت کو لے کے چلے گئے، وہاں اپنے سیدھے سادے گھروں میں رہ رہے تھے، ابھی یہاں آ کے عالی شان ہوٹلوں میں اور 24 گھنٹے مسجد نبوی میں اے سی چل رہا ہے، اس میں رہ کے ہماری عادتیں خراب ہو جائیں اور ہمارے دل میں مزید دنیا کی محبت ہو جائے۔ اس کی مثال تو ایسی ہوگی جیسے کوئی شہد کے چھتے سے شہد لینے گیا، بجائے شہد ملنے کے مکھیوں نے کاٹ کاٹ کے اس کو اس کا برا حشر کر دیا۔ تو ایسے نہ ہو کہ ہم آئے تو تھے دنیا کی محبت کو نکالنے کے لیے، مگر یہ بڑی بڑی عمارتیں اور یہ بڑی بڑی دکانیں اور اس پہ پھیلے ہوئی خوبصورت چمکیلی چیزیں یہ ہمیں اور زیادہ دنیا کا دیوانہ بنا دیں اور زیادہ دنیا کی محبت میں گرفتار کر دیں۔ اس لیے اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، نگاہیں اٹھیں گی، اگر مردوں کی اٹھیں گی تو دل عورتوں کی طرف مائل ہوں گے، عورتوں کی اٹھیں گی تو دل شاپنگ کی طرف اور دکانوں کی طرف اور اس میں رکھی ہوئی چمکیلی چیزوں کی طرف مائل ہوں گے۔ اس لیے اپنی نگاہوں کو زمین پہ گاڑ کے رکھیں، حضور کے پاس جائیں اور حضور کے پاس سے ہو کے ہوٹل میں آئیں، حضور کے پاس جائیں، حضور کے پاس سے ہو کے ہوٹل میں آئیں، بس یہی ہمارا معمول ہونا چاہیے۔ میں پہلی دفعہ 2006 میں اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ آیا تھا یہاں، تو اس وقت میری ایک ہی بیٹی تھی، ایک بیٹا تھا وہ چھوٹا سا تھا، 2 سال کا تھا، بیٹی کچھ بڑی تھی میری۔ تو میری والدہ محترمہ پورا سفر ہمارا یہاں 1 مہینے کا سفر تھا، 28 دن 1 مہینے کا سفر تھا۔ مدینہ اس وقت چھوٹا سا تھا، یہ جتنے ہوٹل آپ آج دیکھ رہے ہیں یہ ہوٹل نہیں تھے، اس وقت چھوٹے چھوٹے ہوٹل تھے اور 5 ریال کا 1 کمرہ ملتا تھا، 5 ریال کا 1 کمرہ۔ ہم نے 5 ریال کا 1 کمرہ لیا اور اے سی اس میں بھی لگے ہوتے تھے۔ تو میری والدہ نے خواہش ظاہر کی پھلوں کی، میں پھل لے کے آیا، کہنے لگی اس کے لیے چاقو چاہیے۔ تو میں نے کہا امی چاقو اگر چاہیے تو پھر چاقو کا کریں گے کیا؟ اس لیے کہ میں نے تو یہاں سے کوئی چیز پاکستان نہیں لے کے جانی، میں یہاں دنیا لینے نہیں آیا ہوں، میں تو حضور کی محبت کو لینے آیا ہوں۔ تو فرمانے لگی
चाकू ले आओ, अभी मुझे ज़रूरत है। फिर चाकू यहीं किसी को हम दे देंगे। चनाचे चाकू लिया, फिर हमने यहीं किसी को हदिया कर दिया था। मदीना मुनव्वरा आए तो बाबे फहद के सामने ही हमारा होटल था, छोटा सा 5 रियाल में कमरा लिया हमने। सबसे नीचे का जो पोर्शन था, लिफ्ट वगैरह नहीं थे उस वक्त, तो उसी में हम ठहरे थे। तो हमारे होटल के बिल्कुल पास एक छोटा सा स्टॉल लगा हुआ था बच्चों की चीज़ों का, उसमें स्कार्फ भी थे। तो मेरी वालदा मुझे कहने लगी कि एक बात कहूँ। मैंने कहा कहें। तो फरमाने लगी कि मैं बच्ची के लिए एक स्कार्फ ले लूँ, मेरी बेटी के लिए, यानी अपनी। तो मैंने कहा अम्मी देख ले। कह लगी नहीं, एक ले लेती हूँ मैं। 5 रियाल का मिल रहा था स्कार्फ, या पता नहीं 5 के 2 मिल रहे थे। तो मैंने पूछा अम्मी आप यहाँ आई किस लिए हैं? जब मैंने ये सवाल किया ना तो वो रोने लग गई। कह लगी आई तो हुजूर के लिए हूँ। तो मैंने कहा जब हुजूर के लिए आई हैं तो हुजूर की मोहब्बत में किसी चीज़ की मिलावट क्यों करती हैं? ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में भी मिलती हैं, इसलिए आप इन चीज़ों की तरफ ध्यान न दें। अब आप स्कार्फ खरीदेंगी, फिर कोई और चीज़ नज़र आएगी, फिर कोई और चीज़ नज़र आएगी, फिर कोई और चीज़ नज़र आएगी। हमारा ये सफ़र गंदा हो जाएगा दुनिया से। इसलिए आप सबसे दरख्वास्त है अपनी निगाहों को ज़मीन पे गाड़ दें, हुजूर के पास जाएं और हुजूर से मिल के वापस आए। हुजूर के पास जाएं और हुजूर से मिल के सीधे होटल आए। हुजूर के पास जाएं और दुरूद पढ़ें, सलाम पेश करें, आका की सोहबत में बैठें, मस्जिद में नमाज़ें पढ़ें और खूब तोहफ़तुल मुहिब्बीन का रोज़ाना ख़त्म करें और फिर वापस आए। होटल आए और आके आराम करें, खाना खाएं, फिर हुजूर के पास जाएं। हुजूर के पास जाएं। आप जब यहाँ से वापस जाएंगे फिर आपको यहाँ के दिन बड़े याद आएंगे और आपको अफसोस होगा कि हाय मैंने अपना वक्त क्यों ज़ाया कर दिया। चंद मीटरों के फासले पर वहाँ हुजूर मौजूद थे। हुजूर वो चंद मीटरों के फासले में। अब यहाँ से हमारे नबी हमसे कितने दूर हैं? चंद मीटरों के फासले पे। जब हम मस्जिद नबी में चले जाते हैं तो चंद फुटों के फासले पे होते हैं हमारे नबी हमसे। जब हम रियाजुल जन्नत में चले जाते हैं तो चंद फुटों के फासले पे होते हैं हमारे नबी हमसे। जब हम रोज़े अक़दस पे सलाम पेश कर रहे होते हैं तो चंद फुटों के फासले पे हमारे नबी हमसे होते हैं। अल्लाह ताला ने हमें अपने नबी के कितना करीब पहुंचा दिया है, और अब भी यहाँ हम आके दूसरे चक्करों में पड़े रहें तो ये बहुत नक़दरी की बात होगी। इसलिए बाअदब रहें और मोहब्बत से सरशार रहें। अपने नबी को अपने दिलों में बसाएं और मदीने की अज़मत को जाने पहचाने। इस तरह एहतियात से वक्त गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह फिर ये हाज़िरी कबूल भी होगी और बार बार की हाज़िरी का इंतज़ाम भी होगा। और अगर बेअदबियाँ हुई, नाक़दरियाँ हुई तो फिर मालदार होना काफ़ी नहीं है यहाँ आने के लिए। बहुत मालदार लोग हैं जो यहाँ नहीं आ सकते हैं। वो जाते हैं लंदन घूमने, वो जाते हैं मलेशिया घूमने, वो जाते हैं दुबई में अय्याशियाँ करने, वो यहाँ नहीं आ सकते। इसलिए बाअदब रहें, मोहतात रहें, यहाँ के पत्थरों का भी अदब करें, यहाँ की मिट्टी का भी अदब करें, यहाँ के दरो दीवार का फर्श का भी अदब करें, यहाँ के ये जो झाड़ू फेरने वाले खुद्दाम हैं इनका भी अदब करें, शर्तों का अदब करें, हर चीज़ का यहाँ अदब करें। जो मदीने से निस्बत रखता है वो हमारे सर का ताज है, वो हमारे सर का ताज है, वो हमारा बड़ा है, वो हमारे महबूब के मुतल्लिकीन में से है। इसकी कोशिश करें, एहतियात करें, दुरूद पाक की कसरत करें, तोहफ़तुल मुहिब्बीन का रोज़ाना ख़त्म करें। बहुत आपको फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। आप रूहानियत में इतनी तरक्की करेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको बाअदब और मोहतात रहने की तौफीक अता फरमाए और खुदा करे हमारी ये हाज़िरी अल्लाह के यहाँ, अल्लाह के महबूब के यहाँ कबूल हो। और अल्लाह करे हमसे कोई ऐसी हरकत ना हो जाए कि जो अल्लाह को, अल्लाह के नबी को नापसंद हो।